السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم پڑھیں گے نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ یہ نظم علامہ محمد اقبال نے لکھی ہے۔ آئیے پہلے نظم پڑھ لیتے ہیں۔ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے، ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے، ہے تیرے گلستاں میں بھی فصل خزاں کا دور، ہے تیرے گلستاں میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل یار سے، جو نغمے زن تھے خلوت اوراق میں طیور، جو نغمے زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے، شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو، شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو، نا آشنا ہے قاعدہ روزگار سے، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ آئیے اب ان اشعار کی تشریح کر لیتے ہیں۔ شعر نمبر 1 ہے، ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے۔ پہلے مشکل الفاظ کی میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ ڈالی شاخ ٹہنی، شجر درخت، صحاب بہار موسم بہار کا بادل، فصل موسم، ہری سبز، خزاں پت جھڑ، سحاب بادل گھٹا۔ نثری ترتیب کچھ یوں بنے گی، فصل خزاں میں جو ڈالی شجر سے ٹوٹ گئی، ممکن نہیں وہ صحاب بہار سے ہری ہو۔ آئیے اب اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ علامہ اقبال کے دل میں اپنی قوم کا گہرا درد موجود تھا۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے آزادی کی شمع روشن کی۔ مذکورہ شعر میں مسلمانوں کو متحد رہنے اور اپنے مذہب و قوم سے جڑے رہنے کا درس دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو شاخ موسم خزاں میں درخت سے ٹوٹ کر علادہ ہو جاتی ہے، ممکن نہیں کہ وہ موسم بہار اور برسات میں بھی سرسبز و شاداب ہو جائے۔ مراد یہ ہے کہ انسان کی قدر و منزلت قوم سے وابستہ رہنے میں ہی ہے، اس لیے اتحاد و اتفاق میں ہی برکت ہے۔ اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ چلنے والے آدمی کی عزت گھٹ جاتی ہے۔ اس شعر میں علامہ اقبال نے اجتماعیت کے فلسفے پر روشنی ڈالی ہے۔ اقبال کی شاعری میں یہ پکار بار بار سنائی دیتی ہے۔ یہ نظم در حقیقت برصغیر کے حالات کے تحت لکھی گئی ہے، جب انگریز حکومت مسلمانوں کے حقوق غصب کر رہی تھی۔ مسلمان زوال کا شکار تھے۔ مسلمان اپنی جماعت کو چھوڑ کر انگریزوں اور ہندوؤں کی غلامی پر مجبور تھے۔ ایسے میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کو متحد رہنے کا درس دیا۔ علامہ اقبال ایک جگہ فرماتے ہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ یعنی ایک فرد کی پہچان قوم سے ہے، اگر وہ اپنی قوم کا ساتھ چھوڑ دے گا تو اس کی حیثیت کچھ نہیں رہ جاتی۔ شعر نمبر 2 ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے۔ لازوال کی میننگ ہے کبھی نہ ختم ہونے والا، عہد خزاں پت جھڑ کا موسم، برگ پتا، واسطہ تعلق، برگ و بار پھل اور پتے، اس کے واسطے اس کے لیے۔ نثری ترتیب کچھ یوں بنے گی، عہد خزاں اس کے واسطے لازوال ہے، اسے برگ و بار سے کچھ واسطہ نہیں ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ مذکورہ شعر میں وہ مسلمانوں کو برے حالات میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے کا درس دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ درخت سے ٹوٹ کر علادہ ہونے والی ٹہنی کے لیے ہمیشہ موسم خزاں ہی رہتا ہے، اس پر پھل پھول نہیں لگتے، گویا اس پر کبھی نہ ختم ہونے والا زوال طاری ہو جاتا ہے اور اس کے مقدر میں خزاں لکھ دی جاتی ہے۔
اس میں زندہ رہنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اس شعر کا لب لباب یعنی مرکزی خیال یہ ہے کہ اپنی ملت یا قوم سے علیحدہ ہونے والا آدمی ترقی نہیں کر سکتا، زوال اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ لہٰذا ترقی و کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی قوم و برادری سے تعلق رکھے۔ انفرادی زندگی بسر کرنے والے شخص کا تشخص ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے اجتماعیت پر زور دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر ایک عضو میں درد ہو تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ علامہ اقبال ایک اور شعر میں مسلمانوں کو اتحاد کا درس اس طرح سے دے رہے ہیں، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ آئیے اب شعر نمبر 3 دیکھ لیتے ہیں۔ ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور، ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے۔ مشکل الفاظ کے میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ گلستان باغ گلزار، زر سونا، دور زمانہ، زر کامل عیار خالص سونا، جیب کیسا دامن، خالص سونا جیب گل پھولوں کا کیسا جس میں زر گل ہوتا ہے۔ نثری ترتیب کچھ یوں بنے گی، تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور ہے، جیب گل زر کامل عیار سے خالی ہے۔ اس کی تشریح کچھ یوں ہے، علامہ محمد اقبال ہمارے قومی اور ملی شاعر ہیں۔ انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کو جگانے اور متحد رکھنے کے لیے مذکورہ شعر لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ اپنوں سے کنارہ کشی کرنے والے زوال کا شکار ہوتے ہیں۔ اے مسلمانوں، تم پر اس وقت خزاں کا موسم طاری ہے، تم ایسے بہادر اور وفادار لوگوں کی کمی ہے جو زندہ قوموں کے افراد میں ہوتی ہے، یعنی ٹہنی سے علیحدہ ہونے والے پھول کا کیسا بھی زر گل سے خالی ہوتا ہے۔ اس میں وہ چمک دمک اور خوبصورتی نہیں ہوتی جو ٹہنی پر لگا ہونے کے وقت ہوتی ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ مرجھانا شروع کر دیتا ہے، گویا اب زوال اس کا مقدر ہے۔ یعنی مسلم امت بھی اس وقت انحطاط اور زبوں حالی کا شکار ہے۔ اب ایسے لوگ باقی نہیں رہے جو ایمان اور عمل کی دولت سے مالا مال ہیں۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اے مسلمانوں، تم بے عملی کا شکار ہو، اس وجہ سے تم زبوں حالی اور زوال کا شکار ہو۔ متحد ہو کر عملی طور پر اپنی آزادی کی جنگ لڑو۔ ایک جگہ علامہ اقبال فرماتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے۔ شعر نمبر 4 دیکھ لیتے ہیں۔ جو نغمے زن تھے خلوت اوراق میں طیور، جو نغمے زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے۔ مشکل الفاظ کی میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ نغمہ گیت ترانہ، نغمہ زن اچھا گانے والے، رخصت ہوئے چلے گئے، خلوت تنہائی علیحدگی گوشہ نشینی، طیور طیر کی جمع پرندے، خلوت اوراق پتوں کے پیچھے، اوراق ورق کی جمع کاغذ کے ٹکڑے، شجر درخت، شجر سایہ دار وہ درخت جس کے نیچے چھاؤں ہو۔ اس کی نثری ترتیب کچھ یوں بنے گی، خلوت اوراق میں جو طیور نغمہ زن تھے وہ تیرے شجر سایہ دار سے رخصت ہوئے۔ آئیے اب اس کی تشریح کر لیتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں، جب موسم خزاں میں ٹہنی درخت سے ٹوٹ کر گر گئی تو وہ پرندے جو کبھی گھنی چھاؤں والے درخت کی اس ٹہنی کے پتوں کے پیچھے بیٹھے چہچہا رہے تھے وہ بھی اڑ گئے۔ اب وہاں ان کے چہچہانے کی آواز نہیں آتی۔ مراد یہ ہے کہ اتفاق میں برکت اور نا اتفاقی میں نقصان ہے۔ اسی طرح آدمیوں کے کسی جماعت میں یا قوم سے الگ ہو کر
1.5 اینٹ کی مسجد بنانے سے نقصان ہوتا ہے۔ ایک ایک شاخ ٹوٹ کر گر جائے تو درخت نہیں رہتا۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کامیابی کا راز یکجہتی اور اتفاق و اتحاد ہی میں ہے۔ بقول علامہ اقبال، گنوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ یعنی مسلمان اس وقت اپنے اسلاف کا سبق بھول چکے ہیں۔ علم و حکمت ہماری گمشدہ میراث ہے۔ علم حاصل کرو اور آپس میں اتفاق سے رہو۔ شعر نمبر 5 ہمارے پاس، شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو، شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو، نا آشنا ہے قاعدہ روزگار سے۔ مشکل الفاظ کے میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ شاخ ٹہنی، شاخ بریدہ کٹی ہوئی ٹہنی، قاعدہ روزگار زمانے کے طور طریقے، سبق اندوز ہو نصیحت پکڑ، عبرت حاصل کر، سبق سیکھ، نا آشنا نا واقف، قاعدہ طریقہ دستور رسم، روزگار زمانہ نوکری۔ نثری ترتیب کچھ یوں بنے گی، تو قاعدہ روزگار سے نا آشنا ہے، اس لیے شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو۔ آئیے اب اس کی تشریح کر لیتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہے، ان کی قوت کا دار و مدار بھی اسلام ہے۔ انہوں نے اتحاد کے حوالے سے ایک نصیحت مذکورہ شعر میں کی ہے۔ کہتے ہیں کہ اے انسان، تو دنیا کے قاعدے، قانون، دستور اور رسم و رواج سے واقف ہے۔ تو ترقی کرنے اور آگے بڑھنے کے لیے درخت کی اس ٹہنی سے سبق سیکھ جو ٹوٹ کر نیچے گر گئی اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا وجود ختم ہو گیا۔ اب اس پر بیٹھ کر چہچہانے والے پرندے بھی نہیں ہیں۔ تو بھی اپنی جماعت، برادری یا قوم سے علیحدہ ہونے کی کوشش نہ کر، ورنہ کٹی ہوئی شاخ کی طرح تو بھی نقصان اٹھائے گا۔ اے غافل مسلمان، تجھے اپنے اختلافات ختم کر کے اپنی ملت سے تعلقات استوار کرنے چاہیے۔ علامہ اقبال ایک اور جگہ فرماتے ہیں، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ شعر نمبر 6 دیکھ لیتے ہیں۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ مشکل الفاظ کی میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ ملت قوم گروہ، پیوستہ ملا ہوا ایک جان، رابطہ تعلق واسطہ، رہو رہنا کا فعل امر ہے، استوار مضبوط مستحکم، بہار پھول کھلنے کا موسم رونق خوشی۔ نثری ترتیب کچھ یوں بنے گی، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ اور شجر سے پیوستہ رہ کر امید بہار رکھ۔ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ شاعر علامہ محمد اقبال اس شعر میں امت مسلمہ کے ہر فرد کو امید بہار کا حوصلہ افزا پیغام دے رہے ہیں کہ اے امت مسلمہ کے جوانوں، ملت اسلامیہ کے ساتھ اپنا مضبوط تعلق قائم رکھتے ہوئے اتفاق و اتحاد سے رہو اور آپس کے انتشار سے بچو، باہمی تعلقات مستحکم اور خوشگوار رکھو اور آپس کی نفرتوں کو ختم کر دو۔ اے مسلمانوں، ملت اسلامیہ کے شجر سے جڑے رہو اور بہار کے آنے کی امید رکھو، نا امیدی اور مایوسی کو دل میں جگہ نہ دو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ملت اسلامیہ کا یہ درخت مزید تناور ہوگا، اس کے پھلنے پھولنے سے مزید پودے اگیں گے اور یہ چمن کی صورت اختیار کر جائیں گے۔ امت مسلمہ مستحکم اور خوشحال ہوگی اور ہر طرف دین اسلام کا ہی بول بالا ہوگا۔ بقول شاعر، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ ضرورت ثمر کی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہیں اور ایک دوسرے کی قوت بنیں۔ ایسا کرنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت حاصل ہوگی اور ملت اسلامیہ کی ترقی اور خوشحالی کا خواب
پورا ہوگا۔ اس طرح سے ہماری نظم مکمل ہو گئی ہے۔ اگلے لیسن تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔